بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنڈے کے دن صبح صبح مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے آنا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ان قدموں کو بھی جزائے خیر دے جو آپ کو یہاں پہ لے کے آئے ماشاءاللہ. اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو آپ کے لیے ممکن ہوگا اپنی نشست پہ بیٹھے بیٹھے جواب دینا؟ ہوگا انشاءاللہ؟ مشکل تو نہیں ہوگی؟ اگر امت کے ٹاپ 10 بگیسٹ پرابلمز ہم آئیڈینٹیفائی کریں، یہ اس سے پہلے چلے ایک اور سوال، کیا امت اپنے زوال کا شکار ہے یا اپنے عروج پہ ہے؟ جی ہر کوئی زوال کہہ رہا ہے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ امت اپنے عروج پہ ہے. میں نے کسی سوال میں سننے کا اپنے زوال کے عروج پہ ہے امت آج کل. تو نو ڈاؤٹ امت، ہم ایز این امت مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. اور اگر ہم اس کے سب سے بڑے 10 پرابلمز آئیڈینٹیفائی کریں، ویسے تو میں اگر ٹائم ہو تو میں ایکٹیویٹی کرواتا ہوں اینڈ آئی آسک پیپل ٹو ٹیک آؤٹ یور سیل فونز اور 10 بڑے مسائل لکھیں. تو آپ لوگوں کی نظر میں کیا 10 بڑے مسائل ہیں؟ کوئی رینڈم ہاتھ کھڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بول جی بسم اللہ. اور جسٹس سسٹم، انجسٹس عام ہے، اندھے کو بھی پتہ ہے کہ ظلم عام ہے، ٹھیک. اور جی بہن، اویئرنیس نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے جی. اور آئیڈینٹی کرائسس ایک بہت بڑا ایشو ہے جی. انٹالرنس ہے جی. دلوں میں دنیا کی محبت، لیک آف پولیٹیکل اسلام، پولیٹیکل نالج بھی نہیں ہے، پولیٹیکل اسلام کا بھی نہیں پتا جی. کمپلیکس ایشوز ہیں جی. ہاں سوری، کرپشن. I get almost the same answers in every gathering. میں کچھ ایڈ بھی کر لیتا ہوں. انجسٹس ہے، انمپلائمنٹ ہے، there is no rule of law، ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، آئیڈینٹی کرائسس ہے، شریعت سے دور ہیں. یہ سارے مسائل ہم لوگ مینشن کرتے ہیں جو ٹاپ 10 بگیسٹ پرابلمز ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لیکن کبھی مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ توحا بھائی ایکسکیوز می، یہ مجھ جیسے مسلمان ہیں جن کی وجہ سے امت آج اس زوال کا شکار ہے. یہ میں ہوں جس کی وجہ سے آج امت اپنے زوال کا شکار ہے. ہم حکمرانوں کو گالی دیتے ہیں، ہم بیوروکریٹس کو گالی دیتے ہیں، ہم اپنے یہ بھی کہتے ہیں قرآن سے دوری ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن کوئی اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ یہ مجھ جیسے مسلمان ہے. کاش اگر میں ٹھیک ہو جاؤں اور اس طرح سے ہر بندہ اپنے اصلاح کرنا شروع کر دے تو امت اپنے عروج کی طرف گامزن ہو جائے گی. جب صحابہ احد کے مقام پہ تھے نا اور ان سے استدلالی غلطی ہوئی، اٹ واز ناٹ اے ڈیلیبریٹ مسٹیک کہ بس اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. دے تھاٹ دا وار از اوور. وہ اس اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو چھوڑ کے میدان میں آ گئے. خالد بن ولید، سیف من سیوف اللہ، نیور لاسٹ اے بیٹل ان ہز لائف. جہالت نے بھی نہیں اور اسلام کے بعد جب آنے کے بعد تب بھی نہیں ہارے. یہ سو کہ یار مسلمانوں نے جو وہ اپنی لوکیشن تھی، وہ ٹیلا تھا، اس کو چھوڑ دیا. وہ واپس آئے، انہوں نے مسلمانوں کو سینڈوچ کیا. اینڈ مسلمز آنیسٹلی لاس دیٹ وار. although ہماری جو لاس ہے وہ شہادت، وہ بھی فتح ہے اللہ کے ہاں. تو صحابہ حیران ہو گئے اور ان کا جو قرآن ایکسپریشن بیان کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پچھلی جنگ میں انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرشتے نازل ہوئے تھے ہمارے لیے، ہم کیسے ہار گئے؟ they said قلتم ان ھذا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ how it happened to us. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اے میرے نبی ان صحابہ سے کہہ دیں قل ہوا من عند انفسکم،
میرے صحابہ یہ آپ کے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. ہماری امت نا ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے گزر رہی ہے، یا ایک آپ سمجھ لیں ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کو بولتے ہیں دا بائی اسٹینڈر افیکٹ. اور وہ بائی اسٹینڈر افیکٹ کب آتا ہے؟ جب لوگ یوزلی مغلوب ہوں، لاس میں جا رہے ہوں اور غالب کچھ اور لوگ ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یو ڈونٹ ٹیک ریسپانسبلٹی. آپ فلاں 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 کو بلیم کرتے ہو، اینڈ اٹس اے سائیکولوجیکل افیکٹ آن دا ہیومن باڈی. آپ کہتے ہو کہ یہ فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، لیکن میں nobody takes responsibility. اور ہر بندہ کہتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا اور یہ ٹھیک ہو جائے نا. جیسے ایک بچہ، اس کو پتہ ہے کہ جب والد ہے اور کام والی ہے اور نوکر چاکر ہیں تو بلب فیوز ہے، وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ بلب فیوز ہے، لیکن وہ انیشیٹو نہیں لیتا کہ میں بلب کو ٹھیک کر دوں، کیونکہ ابا جی ہے نا، نوکر ہے نا، والدہ ہے نا. یا ایک شخص جو کھانا کھاتا ہے اور اپنی ٹیبل کو صاف نہیں کرتا یا اپنے برتن نہیں اٹھاتا، یہ جو بیسک مائنیوٹ لیول ایگزامپلس دے رہا ہوں میں، یہ بائی اسٹینڈر افیکٹ ہے. ناٹ ہیونگ رسپانسبلٹی. امت رسپانسبلٹیز کو چھوڑ چکی ہے کہ یہ میرا فرض ہے، یہ میرا کام ہے. میں اگر آج کھڑا نہیں ہوگا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ادا لا الہ الا اللہ، جو بھی ہو گیا. ڈونٹ بی پیسمسٹک. اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، جب جب صحابہ اپنے بالکل راک باٹم پہ تھے نا، آپ نے بشارتیں دی، آپ نے ہوپ دلوائی، آپ نے کہا اپنا کردار ادا کرو. تو اگر کاش اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہوتے نا تو ہم ان سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل امت کے ساتھ. تو وہ نا مجھے لگتا ہے کہ ایک حدیث یہاں پہ لازمی فٹ کرتے ہیں. وہ پتہ ہے کیا حدیث ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم پہ کفار اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے. اور آپ نے جو مثال دی ہماری امتی، وہ کھانے کی دی. کبھی آپ نے دیکھا آپ کے سامنے بریانی کی پلیٹ پڑی ہو اور آپ کھانے جائیں تو بریانی کہے کہ نہیں پلیز رک جائیے، مجھے مت کھائیے، میں بھی ایک بریانی ہوں. کھانا کبھی ریٹیلیٹ کرتا ہے؟ ایک برگر سامنے پڑا ہوا ہے یا کچھ بھی سامنے ہے، نہاری پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہے نہیں مجھے مت کھائے، میں بھی نہیں. فوڈ نیور ریٹیلیٹس. تمہارے اندر اتنا دم خم نہیں ہوگا کہ تم ریٹیلیٹ بھی نہیں، تمہارا نیریٹو بھی نہیں ہوگا، کوئی تمہارے بولنے کی پرواہ نہیں کرے گا. تم اتنے کمزور ہو چکے ہوگے اور وہ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ان کو کھانے پہ ٹوٹتا ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم بہت تھوڑے ہوں گے کیا؟ آپ نے کہا نہیں، تم کثرت سے ہو گئے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو گئے. اور یہاں پہ ہماری مثال جھاگ کی کیوں دی میرے بھائیوں؟ آپ جھاگ کو دیکھیں نا تو بہت زیادہ لگتی ہے. آپ مسلمانوں کو دیکھیں، 2 بلین مسلم، حج آ رہا ہے، 30 35 40 لاکھ لوگ ہوں گے، لیکن جھاگ کو اگر آپ اکٹھا کریں تو کوئی اس میں سبسٹنس ہوتا ہے، کوئی اس کا وزن ہوتا ہے. آپ جھاگ کو اکٹھی کر کے وزن کریں اس کا، اس پوڈیم سے زیادہ اس کا وزن نہیں ہوگا. اور وزن پتہ ہے کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ ایمان. تم دیکھ رہے ہیں بہت ہوگا، تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور مسواک کی توڑنے کے لیے. تو جب وہ درخت پہ چڑھے تو ہوا چلی اور درخت ہلنا شروع ہو گیا. تو ان کی جو ہے نا، جو ان کا کپڑا تھا وہ تھوڑا سا اوپر ہوا اور ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آئیں. اور عبداللہ ابن مسعود آپ کو پتا ہے کہ بہت ویک فزیکلی، بڑے پتلے سے صحابی تھے. تو صحابہ پر اسمائلنگ عبداللہ بن مسعود کے اوپر. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کیوں مسکرا رہے ہو، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود. تو آپ نے کیا کہا؟ واللہ اللہ کے ہاں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری ہیں. یہ جو پتلے پتلی پنڈلی ہے نا عبداللہ مسعود کی، احد پہاڑ سے بھاری ہیں، بیکاز ان کے اندر ایمان تھا. تو جس چیز کی امت کی جو کرائسس ہے نا امت کا، وہ ایمان والے لوگ ہیں جو نہیں بچے، جو اللہ اور اس کے نبی کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں، جو ایتھکس. دیکھیں اسلام سے بہتر کوئی اور فلسفی نہیں ہے جو آپ کو تنہائی میں بھی شرمندہ کر دے، جو آپ کو اپنی سوچوں میں بھی شرمندہ کر دے. آپ کیا لے کے آؤ گے؟
کیا پولیس کمرے میں آ سکتی ہے؟ کیا کوئی رول آف لا ایک شوہر کو بیوی پہ ظلم کرنے سے روک سکتا ہے؟ وہ گھر میں تو نہیں گھس سکتے نا، جب تک کمپلینز نہ کی جائیں، 1122 کال نہ کی جائے. لیکن اسلام ایک واحد ایسی فلسفی ہے جو انسان کو تنہائیوں میں کوئی نہیں ہے ساتھ، آپ کو آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے کہ یہ لیول آف مورالٹی. اور ہم جس ڈاؤن فال کا شکار ہیں، گورا ویسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. پروفیسر رچرڈ بلینکم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہی از اے اینتھروپولوجی کے پروفیسر ہیں فرام پرڈو یونیورسٹی، اور انہوں نے 30 پری ماڈرن سوسائٹیز کے بارے میں ریسرچ کی جہاں پہ ویلتھ ایکویلٹی تھی، پاور ایکویلٹی تھی، یعنی جہاں پہ عدل کا نظام تھا، بٹ پھر بھی they were not immune to destruction، وہ پھر بھی گرے. تو انہوں نے اپنی پوری بہت ڈیٹیلڈ ریسرچ ہے، لانگیٹیوڈل ریسرچ ہے، انہوں نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جن معاشرے کے لیڈرز وہ ایک کام میں فیل کرتے ہیں نا، they fail to maintain a social and moral fabric of society. یعنی جو سوسائٹی اپنے اقدار، اپنے مورلز بھول جاتی ہے، چاہے اس میں جتنا مرضی عدل ہی کیوں نہ ہو، وہ ناکام ہوتی ہے اور وہ گر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. ایون جو ویسٹ کے ڈاکٹر پال کنگز نارتھ ہیں، he says کہ ویسٹ has lost its virtue. کیوں؟ کیونکہ ہم جن ٹیبوز نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا تھا we have lost them. وہ ویسٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور ہم لوگ ایز مسلمز، آپ سویلائزیشنز کو پڑھیں نا، انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، ایجپشین سویلائزیشن ہے، میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزنز ہوتی ہیں. either it's water، انڈس ویلی کے پیچھے انڈس ریور تھا، ایجپشین کے پیچھے نائل تھا، میسوپوٹیمین کے پیچھے ٹائگرس اور یوفریٹس تھا، یا گولڈ یا ریسورسز. لیکن what happened in مکہ؟ اب مکہ کو اسٹڈی کریں، وہاں پہ کون سا پانی ہے، وہاں پہ کون سے پیٹرول کے اس ٹائم پہ ریزروز نکل کے آ گئے، وہاں پہ کون سے کوئی ایسے ایجادات ہو گئیں کہ جس نے ان کو اٹھا دیا. انی اسکنت ذریۃ بواد غیر ذی زرع، میں اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں تو درخت بھی نہیں اگتا. کیا ہوا کہ وہ اٹھے اور وہ دنیا پہ چھا گئے؟ پتہ کیا ہوا؟ اللہ نے نہ گولڈ کی بارش کی، نہ پیٹرول کی بارش کی، نہ پانی دیا. اللہ نے نہ ایک نبی بھیج دیا ان کے پاس، جس نبی نے ان کے دلوں میں سارے خوف دور کر دیے اور ایک رب سے جوڑ دیا ان کو. ان کی ساری سپرسٹیشنز، ان کے سارے خوف کہ میرا رزق فلاں جگہ سے آئے گا، مجھے عزت اور ذلت دینے والے فلاں لوگ ہیں، میری زندگی موت ہو سکتا ہے مجھے مار نہ دیں، اس نبی نے ان لوگوں کے خوف ختم کر دیے اور ایک رب سے جوڑ دیا. عمر بن خطاب کے دور میں پرشین کنگز، ایمپررز ان کے سامنے لائے گئے جو کہ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. تو عمر بن خطاب نے ان کا جہو جلال دیکھا ہوا تھا، اور وہ پرشین کنگ سے جو اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے تو ان کے سر کے اوپر 92 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. 92 kgs آف گولڈ، اور اتنا وزن تو گردن نہیں اٹھا سکتی، تو وہ اوپر سے with silver lines وہ کنیکٹڈ تھا چھتوں سے، سیلنگ سے، اور وہ ان کے سر پہ ہوور کر رہا ہوتا تھا. اور وہ جب بیٹھتے تھے کوئی شخص کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو نظریں اٹھا کے دیکھے، ایک انگلی کے اشارے سے لوگ قتل کر دیے جاتے تھے. تو عمر بن خطاب نے جب ان کو زنجیروں میں دیکھا، مدینہ آ رہے تھے وہ، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ what happened؟ تم بتاؤ کیا ہوا یہ؟ ہم مکہ کے لوگ بھوکے ننگے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور تم کہتے تھے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، آج تم ہمارے پاس زنجیروں میں جکڑ کے آ رہے ہو، what happened؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ ہائے ہائے کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں. وہ کہتا ہے کہ جب جنگ ہمارے اور تمہارے بیچ میں تھی نا تو اٹ واز پینٹس، مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن ہاؤ کین وی فائٹ the one above the heavens؟ اس سے کیسے لڑیں جو آسمانوں کے اوپر ہے؟ جب وہ تمہارے ساتھ ہو گیا تمہیں کیسے ہرائیں پھر ہم؟ ان کے دلوں میں کسی چیز سے خوف نہیں تھا سوائے اللہ کے خوف کے. اللہ نے سارے خوف نکال دیے ان کے دلوں سے. اور ہمارے اندر ہر چیز کا خوف ہے سوائے اللہ کے خوف کے، اس لیے ہمارے دلوں میں ہر قسم کا خوف ہے.
انہوں نے دنیا کو لات مار کے اللہ کو اپنی طرف کر لیا تھا، اور اللہ نے ان کی عزت دنیا میں، ان کا روب دنیا میں نافذ کر دیا، اور ہم نے اللہ کا خوف اور اللہ کو اپنے سائڈ پہ نہیں رکھا. گھر والوں کو خوش کی شادی کی محفلوں پہ ناچ گانا بھنگڑے، چلے جی شادی کا موقع ہے فلاں برتھڈے کی. کچھ دنوں پہلے ایک فار فیملی فرینڈ ہے، ان کے بیٹے کی نا ایک سودی بینک میں جاب لگی. انہوں نے مٹھائیاں باندھی کہ الحمدللہ بیٹے کی جاب لگ گئی ہے، اور وہ سودی جاب. تو لیٹس انڈرسٹینڈ کہ صحابہ نے کیا کیا جو ہم آج کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ مجھ جیسے مسلمان ہیں جن کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور چینج کرنا ہوگا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے آخری حصے کی اصلاح صرف ویسے ہی ہو سکتی جس طرح پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. ہم کوئی نئی فلسفیز نہیں لے کے آ سکتے. جس طرح صحابہ بدلے، جس طرح انہوں نے دین کو لے کے چلے، ہم نے بھی اس طرح سے دین کو لے کے چلنا ہے. اور صحابہ کے مائنڈ سیٹ کو میں صرف شیئر کرتا ہوں. صحابہ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ابو ہریرہ، بلال، عمار بن یاسر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کمپلین لے کے امیر صحابہ کے بارے میں. امیجن کریں وہ کمپلین کیا ہوگی. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ امیر صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں اور لگژریز ہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. didn't say کہ ان کے پاس اچھے بیڈز ہیں تاکہ وہ کمفرٹیبل رات سوتے ہیں تو وہ تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ہمارے پاس کمفرٹیبل بیڈز نہیں ہیں. ان کی یہ مسائل نہیں تھے. وہ کمپلین لے کے آئے یا رسول اللہ ہم بھی دین کا علم سیکھتے ہیں، امیر صحابہ بھی سیکھتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، امیر صحابہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ ہم سے آگے نکل گئے. اٹس اے پرابلم. وہ ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ انفاق کرتے ہیں، وہ دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہم خرچ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں استعداد نہیں دی ہے، کیا کریں؟ ہمارے بھائی ہم سے آگے چلے گئے ہیں، ہم ریس میں پیچھے رہ رہے ہیں، پلیز ہیلپ اس. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. ہم نے بڑے خوش ہو گئے اور کہا کہ جو یہ کرتا ہے نا وہ سب سے آگے بڑھ جائے گا، اس اعمال میں سب سے آگے ہوگا. وہ یہ کرنا شروع ہو گئے. تو جب امیر صحابہ کو پتہ چلا اس کا تو وہ بھی کرنا شروع ہو گئے. اب واپس اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ وہ یہ بھی کرنا شروع ہو گئے. اب پرابلم تو وہیں پہ ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل اللہ جس کو بھی عطا کر دے. یہاں میں آپ سے کوئی ذکر شیئر نہیں کرنے آیا، یہاں آپ سے مائنڈ سیٹ شیئر کرنے آیا کہ ان کی ٹینشن کیا تھی کہ آخرت میں وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، واپس سے کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، اللہ کے ہاں میرا آگے رتبہ ہو جائے، اللہ مجھ سے زیادہ راضی ہو. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ اللہ کو پکارتے تھے خوف سے اور امید کے ساتھ، جنت کی امید اور جہنم کا خوف. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اتنی نیکیاں کرنے کے بعد، اللہ کے ساتھ اتنی لائلٹی شو کرنے کے بعد بھی ڈرنے والے تھے. وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. ایک اور واقعہ، ایک صحابی ہیں بڑے غریب سے، فائنینشلی، ربیعہ بن کعب الاسلمی. ان کی ٹوٹل ورتھ تھی نا، ٹوٹل ورتھ وہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک چادر تھی جو کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کور کرتی تھی. ینگ سے صحابی ہیں، اصحاب الصفہ میں سے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے، فیملی کو چھوڑ کے دین قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کے پاس مسجد نبی میں رہتے تھے. کھانے پینے کو کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اب ایسے لوگوں کی کمپلین کیا ہوتی ہے، میرے پاس کچھ آ جائے، کچھ میں بنا لوں. اور ان کی سوچ پھر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی تہجد پہ اٹھتے ہیں، کون ان کے لیے پانی گرم کرتا ہوگا؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی گرم کر کے لاتے تھے، کیونکہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے جب سردیاں ہوں تو اچھی ٹھنڈ ہوتی ہے. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی کو انہوں نے پانی گرم کر کے دیا تہجد کے وقت. تو اللہ کے نبی نے کہا سل یا ربیعہ، خوش ہوئے کہ میرا ینگ صحابی یہ حالت ہے اور میرے بارے میں فکر کر رہا ہے. کہ ربیعہ سوال کرو آج مجھ سے. یعنی میں آپ کو ہونا سے ایک بلینک چیک دے دیا، ربیعہ جتنی اماؤنٹ تو نے لکھنی ہے نا، اب جو مانگنا ہے مانگ.
واللہ اگر ربیہ بن کعب یہ کہتے نا کہ یا رسول اللہ میرے لیے احد کو سونا بنا دیجئے، اور اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے تو اللہ کی دعاؤں کی رد نہ کرتے، جس طرح سے اللہ کے نبی نے کہا صلی یا ربیہ، and he could have easily become the richest man on the face of this earth. سوچنا شروع ہو گیا کیا مانگوں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جو چیز چاہیے نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا ساتھ مل جائے جنت کے اندر، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ they were آخرہ focused، آخرہ oriented، and we are دنیا focused and دنیا oriented۔ ہماری فکریں یہاں کی ہیں اور ان کی فکریں، اللہ کے نبی نے ایک جنگ میں کہا کہ میری تلوار ہے، کون اس کا حق ادا کرے گا؟ فوراً سے ہاتھ کھڑا کیا ابو دجانہ نے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ وما حقہ، یا رسول اللہ کیا حق ہے اس کا؟ آپ نے کہا کہ تم مسلمان کو نہیں مارو گے اس سے، اور کفر کو مارو گے اور پیچھے نہیں پلٹو گے۔ فوراً سے ابو دجانہ نے اپنے جیب سے ریڈ بینڈنا نکالا اور موت کی بیعت کی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی کی۔ He did what he did۔ اللہ کے نبی نے پلاٹ کے لانے کہ میں ڈی ایچ اے میں پلاٹ دے رہا ہوں، کون ہاتھ کھڑا کرے گا؟ یا فلاں فلاں آکشن ہے کمرشل پلاٹ، کون تم میں سے؟ انہیں موت کی بیعت کر رہے تھے وہ۔ سو they were آخرہ فوکسڈ، ان کے لیے سب سے بڑا ہم اور غم کیا تھا؟ آخرت تباہ نہیں چاہیے، دنیا بے شک چلی جائے، اور وہ دنیا کو بھی بالکل انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، وہ اسٹریٹجک وارفیئر پتہ تھی ان کو، جیو پولیٹکس پتہ تھی ان کو، وہ بدر میں اور احد میں انہوں نے ساری اسٹریٹجی ڈیفائن کی اور پھر اللہ سے مدد مانگی۔ تو توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے انسان کچھ بھی نہ کرے اور مسجد میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے کہ آسمان سے رزق نازل ہوگا۔ اسباب کا استعمال کافروں سے بھی بہتر کرنا ہے ہم نے، لیکن ریزلٹس کا پہ نظر کس کی ہو؟ اسباب پہ، اللہ کے ساتھ۔ تجھ میں وہ حدیث بتا رہا تھا نا کہ تم جھاگ کے برابر ہوگے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ تمہارے اندر کیوں وزن نہیں ہوگا؟ آپ نے کہا تمہارے اندر ایک بیماری ہوگی وہ الوہن کے نام سے، حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے تمہیں شدید محبت ہوگی اور موت سے تم بھاگتے ہوگے۔ ابراہیم الحربی سے پوچھا نا ملک بن مروان نے، why is it that we love to live and we hate to die? We love this world, its luxuries and pomp and ceremony، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، because you have invested in this dunya and you have neglected the hereafter, and that is the reason you don't want to go from a place which you have built and beautified to a place which you have destroyed۔ کبھی میں اپنے اس گھر کو چھوڑ کے جانا چاہوں گا کسی ایسے کھنڈرات میں جس گھر کو میں نے بہت اچھا بنایا ہوا ہے اور جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ کھنڈر ہے؟ This is the main issue we have, Ayyuhal Bhaiyan۔ They were آخرہ focused and we are۔ اب پریکٹیکل ایگزامپلس کچھ دو چار کہ ان کے اندر کیا تھا۔ جو سب سے پہلا کام جو ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ امیجیٹ اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دیکھیں وہ لوگ نا عمل والے تھے اور ہم لوگ باتوں والے ہیں۔ ہمارے ہاں لیکچرز ورک شاپس، باتیں، ان کے ہاں باتیں بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی اور عمل بہت زیادہ تھا۔ کہ ایک صحابی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ینگ صحابی ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور کہا، وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور کہا تم میں سے کوئی شخص کیوں ایسا کرتا ہے کہ جہنم کا انگارہ ہاتھ میں لے کے پھرتا ہے؟ تو آپ چلے گئے اور وہ صحابی اللہ کے نبی کو فالو کرنا شروع ہو گئے۔ کسی نے آواز دی کہ بات سنو، اپنی رنگ تو اٹھا لو۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہننے سے منع کیا نا، اس کو بیچنے سے منع تو نہیں کیا، کچھ فائدہ اٹھا لینا بیچ کے۔ کیا کہتے ہیں کیسے میں اس چیز کو اٹھا لوں جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا ہو؟ میرے بھائیوں، آنکھوں کے زنا کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا ہوا ہے، ہم کیوں اٹھا کے پھیر رہے ہیں؟ غیبت اور چغلی اور حسد اور بغض کو اپنی بہو سے اور فلاں پڑوسی سے اللہ کے نبی نے پھینک دیا ہے، ہم کیوں ابھی تک دل میں اٹھا کے پھیر رہے ہیں اس کو؟ اللہ کے نبی نے فحش لا تقربوا الزنا حکم آ چکے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کے نبی نے، اللہ نے اس کو پھینک دیا ہے، ہم ابھی تک کیوں اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں چیزوں کو؟ ہمارے اندر امیجیٹ اوبیڈینس کیوں نہیں آ رہی؟ ایک اور صحابی کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں ان صحابہ کا،
towards prophetic instructions. ان کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ. مسجد نبی میں آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں. جمعے کا دن ہے, جمعے خطبہ ہے, اور وہ خطبہ دے رہے ہیں تو مسجد میں ہی ایک شخص جو کہ گردنیں پھلانگ کے آ رہا تھا, تو آپ نے کہا اجلس, بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ is outside مسجد نبی about to enter the مسجد, اور کان میں آواز آئی اجلس اللہ کے نبی کی, وہیں بیٹھ گئے. یعنی سوچا بھی نہیں کہ میرے لیے شاید نہ ہو, کسی اور کو کہہ رہے ہوں. جیسے ہی کان میں آواز آئی نا بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. اور کیا ہوا کہ وہیں بیٹھے خطبہ سنا اور پھر نماز کے لیے جوائن کیا اور نماز پڑھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں عبداللہ نہیں ہے, اس نے باہر بیٹھ کے نماز پڑھی کیونکہ آپ نے کہا تھا اجلس, اور اس کو کان میں آواز آ گئی. رسول اللہ بہت خوش ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کی جو حرص ہے اس کو مزید بڑھائے. اور جب میرے بھائیو لائف ایسی ہوتی ہے نا, جب ایٹیٹیوڈ یہ ہوتے ہیں تو پھر آخرت یا موت کیسے ہوتی ہے. بہت بڑے شہید ہوئے اسلام کے, پھر موت بھی ایسی کمال کی ہوتی ہے. ہم چاہتے تھے کہ ساری زندگی بس گناہوں والے کام کرتے رہیں اور ٹی وی دیکھیں اور ڈرامہ دیکھیں اور نیٹ فلکس پہ دیکھتے رہیں, اور بس جب مرے تو کہیں لا الہ الا اللہ اور کہہ کے چلے جائے دنیا سے. This never happens. سلف کہتے ہیں کہ من شب علی شیء شاب علیہ, جو جس طرح جوانی گزارتا ہے وہ اس کا بڑھاپا بھی اس طرح ہوگا, اس کی عادات ڈیولپ ہو چکی ہوں گی. ومن شاب علی شیء مات علیہ, جو جس طرح بڑھاپا گزارتا ہے مرے گا بھی اسی حالت میں. ومن مات علی شیء بعث علیہ, اور جو جس طرح مرتا ہے اس طرح اٹھایا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی احرام پہن کے حج کرتے اللہ کے نبی کے ساتھ اور کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک, اور وہ اونٹ سے گرے, ایسے پوزیشن میں گرے کہ ان کی گردن ٹوسٹ, ہی ڈائیڈ آن اسپاٹ. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح دفنا دو احرام میں, کیونکہ واللہ یہ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور ہمارے اندر جو عادات بن چکی ہیں, ایف ورڈ, ایس ورڈ, فلاں گالی دینا, کوئی بھی مسئلہ ہو تو منہ سے گالی نکلنا. Imagine what if we die in a car accident. اللہ بچائے ہم سب کو, ہمارے زبان سے کیا الفاظ نکلیں گے, ہمارا آخری دن کیسا ہوگا. کیونکہ انما الاعمال بخواتیمها, اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پہ ہوتا ہے. تو صحابہ تھے, فیمیل صحابہ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں, صحابیات کا. اللہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہوں مہاجرین کی خواتین پہ جو شروع میں ہجرت کر کے آئیں, کہ جب ان پہ پردے کی آیات نازل ہوئیں there were no ifs and buts. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم گھر جا کے اپنی شالز اٹھا لیں, اپنی اوڑھنیاں لے لیں, یا رسول اللہ you know can I wear pink abaya, can I wear that butterfly abaya which suits me and people love it. No ifs and buts. عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے انہوں نے اپنی جو ایکسٹرا کپڑے تھے نا ان کو پھاڑنا شروع کر دیا اور ان کو اپنے سروں پہ اور چہروں پہ ڈال دیا امیجیٹلی. اس لیے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے 14 سال پہلے, اور میں اور آپ آج آئے ہیں اس دنیا میں. ان کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور تھا. تو آخری بات کہ ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا, ہمارے اندر ہم دنیا فوکس تھے اور صحابہ آخرہ فوکس تھے, اور ہماری کمپلینز دنیا کی طرف ہیں اور اپنے آپ کی اصلاح جو ہے نا ہماری. ایک بھائی میرے ساتھ ایک جگہ پہ تھے, وہ بحث کرتے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں اور ہم غزہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں فلاں بینک میں جاب کرتا ہوں. اٹ واز اے سودی جاب. کچھ یوتھ میرے پاس آتی ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کرے, وہ کیوں نہیں کرے, اینڈ وین آئی مینٹرشپ دیم تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں لڑکیوں سے نکلا نہیں جا رہا, اس کے ساتھ پیار اور محبت ہے کہ وہ میں بریک اپ نہیں کر پا رہا ہوں, میرے اندر فلتھ کی ویب سائٹ سے ایڈکشن ہے, میرے اندر یہ. ہم جب ان چھوٹے موٹے گندے ایشو سے نہیں نکل پا رہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے بڑے کام کیسے لے گا؟ یہ ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ. تو آخری نبوی میتھڈالوجی کیا کریں؟ کہا بھائی ٹھیک ہے وہ انڈرسٹینڈ آخرہ فوکسڈ امیجیٹ اوبیڈینس, ناؤ واٹ, ایک فریم ورک تو دے ہمیں جو ہم لے کے چلیں اگلے 5 سال 10 سال. تو میرے بھائیو اور بہنوں 3 چیزوں پہ کام کریں. جو 3 وحی پہلی نازل ہوئی نا, جو پہلی 3 وحی نازل ہوئی, ان تینوں پہ ہم نے کام کرنا آج کے بعد. اور وہ کیا تھا؟ پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کے نبی کے دور میں اس ٹائم انجسٹس بھی تھا, بچیوں کو دفنایا بھی جا رہا تھا, برہنہ طواف بھی ہو رہا تھا, اور سب سے بڑا ظلم شرک بھی ہو رہا تھا.
پہلے حکم یہ نہیں آیا کہ آپ یہ کریں وہ کریں، کہا اقرا، نالج. تو پہلا کام جو آپ لوگوں نے آج شروع کرنا ہے وہ اقرا ہے. نالج گین کریں، authentic knowledge. And the most purest form of knowledge is قرآن. دن میں سے وقت نکالیں، قرآن پہ بیٹھ کے تدبر کریں، آیات کو سوچیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. اکیلے تنہائی میں جو محکمات ہیں ان کو لیں، اور جو متشابہات ہیں ان کو علماء سے پوچھیں. قرآن اور نالج، اقرا. دوسری حدیث کون سی آئی؟ دوسری وحی کون سی نازل ہوئی؟ جی کچھ علماء کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کچھ علماء کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. چلیں دوسرے اوپینین کو لے لیتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اوڑھا ہوا ہے، قم اللیل الا قلیلا، عمل میں کنورٹ کریں جو نالج آپ نے سیکھا. سیکنڈ ایکشن پوائنٹ از اقرا، قم اللیل، عمل. جو نالج گین کرنا ہے وہ لیکچرز دینے کے لیے نہیں، بھاشن کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے نہیں. کیوں؟ اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے. اور تیسری وحی کیا تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. اب آپ نے علم بھی حاصل کیا، عمل میں کنورٹ بھی کیا، اب گھر نہیں بیٹھنا، آپ چینج ایجنٹ ہو. یو کی ناٹ اسٹے سائلنٹ، یو کی ناٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے آپ. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اب دعوت دینی ہے. اب یہ نہیں کرنا کہ نہیں اپنا دین چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں. یہ شیطانی جملے نہیں بولے. اب پیار سے، احسن طریقے سے ہر بندے کو چینج ایجنٹ بننا ہے. سو دس از دا نبوی اسٹریٹجی. اقرا، قم، علم، عمل اینڈ دعوہ. یہ کام اگلی زندگی کرنا ہے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.